اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ ہم رسولوں کا ٹاپک، جو رسول اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہاں پہ بھیجے، ان کے تھرو اپنا پیغام پہنچایا، کتابیں اپنی پہنچائیں، اپنے دین کو پہنچایا، ان کے بارے میں قرآن پاک میں کیا باتیں امپورٹنٹ سی آیات جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ پاک ان کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو اسی میں ہم اس سے پہلے دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا، ان کا کیا کام ہوتا ہے رسولوں کا۔ ابھی بھی ساتھ ساتھ کچھ آیات میں ذکر آ جائے گا اس کا، لیکن اب یہ جو آیات ہیں یہ زیادہ وہ ہیں کہ رسول کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے، ہم انسانوں پہ ماننا واجب بھی نہیں، وہ فرض ہوتی ہے۔ وہ ایک اور آیت تھی اسی سورہ کی، اس سے کچھ پچھلی آیت ہے، وہ ہم پہلے توحید اور شرک کے ٹاپک میں کر چکے ہوئے ہیں، وہ میں نے اس لیے نہیں کی، ورنہ اس میں بڑا اچھا میسج تھا کہ کیوں جو اللہ کے حکم سے ہی رسول کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی شاید آیت ہم نے پہلے کی ہے۔ بہرحال اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ تو رسول کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ کی ہی فرما برداری ہوتی ہے، کیونکہ یہ بار بار میں بہت ساری ویڈیوز میں ریپیٹ کر چکا ہوں کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ اصل میں تو اللہ کے ہی ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں۔ وہ خود سے کوئی اپنی بات یا اپنی چیز یا اپنا حکم نہیں وہ کر رہے ہوتے، نہ ہی کر سکتے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ ہم نے آیت وہ بھی دیکھی کہ معجزہ یا کوئی آیت جو ہے وہ بھی وہ خود سے نہیں لا سکتے، اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ تو ان کی اطاعت اصل میں جو دین ہے، لیٹ سے ہم اگر اپنے دین کی بات کریں، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی بات ہے، ہمارے دین کی ہی بات ہے۔ تو اگر ہمارے دین کی بات کریں تو دین تو ہے ہی حضور پاک، ہمیں تو جو دین ملا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملا ہے، اور ان کی اطاعت ہم پہ فرض ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ، اس آیت میں ہی اللہ پاک ہمیں یہ سیم بات فرما رہے ہیں نا، کہ اس رسول کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور وہ ہم پہ فرض ہے۔ جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کیا، وہی دین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ مطلب دین آگے کیسے ٹرانسفر ہوا، اس کی اللہ نے حفاظت لے لی، وہ قرآن پاک کی حفاظت ہو گئی۔ دوسری، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ملی ہے۔ میں احادیث کی نہیں بات کر رہا، لوگ اس کو بڑا کنفیوز کرتے ہیں احادیث کے ساتھ، میں سنت کی بات کر رہا ہوں۔ سنت مینز جو ہمیں پریکٹیکلی فارم میں ٹرانسفر ہوئی ہے ہمیشہ سے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہماری نسل در نسل، میں نے یا آپ نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے دین، انہوں نے اپنے ماں باپ سے، انہوں نے آگے اپنے ماں باپ سے، اور بیچ میں علماء اس کی بیچ میں تصحیح بھی کرتے رہتے ہیں، جو آپ کے استاد ہیں، علماء ہیں، وہ بھی ساتھ میں سکھاتے رہتے ہیں۔ تو وہ ایک عملی طور پہ ہمارے پاس پہنچی ہے، ایسے ہی نسل در نسل۔ اور شاید جن کے والدین جو تھے وہ، یا یہاں پہ برصغیر میں دیکھا جائے تو وہ وہاں عرب سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے بتایا کہ ایسے دین ہے، تو انہوں نے آ کے وہ سنت یہاں ٹرانسفر کی، اور آگے جو مسلمان ہوتے گئے وہ آگے ٹرانسفر ہوتی گئی ان کی پھر نسلوں میں۔ اور ورنہ، اور یہ چین ایسے ہی، جو وہ عرب سے آئے لوگ، ان کے ایسے ہی والدین آگے سے آگے یہ چین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، اور یہ پریکٹیکل فارم ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس احادیث کا بھی ذخیرہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو کوئی نہ کوئی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس میں بھی سنت کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور اس میں دوسری بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، تو وہ بھی ایک ریٹن فارم میں بھی ہمارے پاس احادیث ہیں وہ،
لیکن سنت کی اصل ریٹن فارم جو ہے وہ فقہ، اگر آپ دیکھیں تو جو مختلف فقہ ہیں، جیسے یہ حنفی فقہ ہے یا مالکی ہے، شافی ہے، حنبلی فقہ ہے، تو اس میں بڑی اچھی وہ ریٹن فارم میں سنت انہوں نے اس کو ڈیفائن کی ہوئی ہے، قرآن اور سنت کو مرج کر کے وہ دین کی ایک فقہ اس کا فہم بنایا ہوا ہے۔ تو یہ اور یہ رسول کی اطاعت ہی اصل میں دین ہے، یہ ہر لحاظ سے ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے۔ قرآن پاک اپنی جگہ وہ تو ظاہری بات ہے، اس پہ ہم اسی لیے زیادہ پڑھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی باتیں ہیں اس میں، اور اسی میں سے ہی ساری چیزیں ملتی ہیں ہمیں، نو ڈاؤٹ اسی میں سے ہی ملتی ہیں۔ لیکن ان چیزوں جو اس میں کچھ احکامات ہیں وہ پریکٹیکلی بھی تو ہوں گی نا، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، تو وہ چیزیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں وہ تو بہترین، وہ تو اسوہ حسنہ ہے ہمارے، اور ہمیں انہیں ہی ہر حال میں فالو کرنا ہے۔ تو دین اصل میں یہی ہے، رسول کی اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اور رسول کی فرما برداری، یہ دین ہے۔ اور وہ فرما برداری اصل میں رسول کی اللہ کے ہی فرما برداری ہے اور اللہ کے حکم سے ہے۔ اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ دیکھیں رسول کی فرما برداری ہو گئی، کتنی وہ بڑی بات ہوگی، لیکن ساتھ ہی اگلی بات بھی اسی آیت میں پڑھیں، اور یہ پہلے بھی ہم یہ اگر آیت نہیں کی تو اسی ٹاپک پہ توحید اور شرک میں ہم کر چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگلی بات دیکھیں کہ جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کی جو ایمان لے آتے ہیں ان پہ آپ کی فرما برداری کرنا فرض کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نہیں منہ پھیر لیتا ہے، نہیں مان لاتا، تو پھر آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں۔ آپ کو مطلب نگہبان، اب یہ دوسری آیات ہیں جو توحید اور شرک میں ہم کر چکے ہیں، میں آیت کو ایگزیکٹلی کوٹ کر رہا ہوں، میں کچھ وہ خود سے نہیں کہہ رہا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، یا آپ نگہبان نہیں، یا آپ کو دروگا بنا کے، یہ آیات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی دروگا بنا کے نہیں بھیجا کہ جو ایمان نہیں لاتا یا کوئی لاتا ہے، آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ یہ سارے ہی ایمان لائیں۔ یہ ساری آیات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ میری وہ تھاٹ نہیں ہے، یہ میں پہلے ساری ان پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، شیئر کر چکا ہوں۔ تو اس میں بھی وہی ایگزیکٹ بات آ گئی کہ کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا آپ کو، اگر کوئی منہ پھیر لے تو۔ لیکن جو ایمان لے آئے اس کے لیے فرما برداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرض ہے۔ جزاک اللہ خیر۔